بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عورتوں کی باجماعت تراویح ضروری نہیں ہے۔ ایک بدعت رمضان میں یہ ہے کہ نامحرم حافظ گھروں میں جا کر عورتوں کو تراویح میں قرآن سناتے ہیں۔ اس میں بھی چند مفاسد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اجنبی مرد کی آواز جب کہ وہ خوش آوازی کا ارادہ بھی رکھتا ہو، ارادہ بھی کرے، عورت کے لیے ایسی ہی ہے جیسے اجنبی عورت کی آواز مرد کے لیے۔ اور رواج یہی ہے کہ خوش آواز مرد تلاش کیے جاتے ہیں، اور حافظ صاحب بھی مردوں کی جماعت میں تو شاید سادہ ہی پڑھتے ہوں، لیکن یہاں خوب بنا کر پڑھتے ہیں۔ عورتوں کے لیے جماعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنی اپنی الگ تراویح پڑھ لیں۔ محراب سننے یعنی تراویح میں قرآن سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عورت خود حافظ ہیں تو بھی تنہا اپنی تراویح میں ختم کر لیں، اور اگر حافظ نہیں ہیں تو الم تر کیفہ سے پڑھ لیں اور ناظرہ جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں۔ کیونکہ روپیہ خرچ کر کے اگر حافظ کو تراویح سنانے کے لیے بلایا گیا ہے تو گویا روپیہ خرچ کر کے گناہ مول لیا۔ عورتوں کو گھروں میں قرآن سنانا مناسب نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے تو عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں دوری رہے، اور یہاں اختلاط لازم آ جاتا ہے۔ یعنی کہ جب قرآن پاک سننے کے لیے حافظ گھر آئے گا تو ظاہر ہے کہ وہاں ملنا اور قریب ہونا لازم آ جاتا ہے۔ ضرورت ہی کیا ہے عورتوں کو قرآن کا ختم سننے کی جب شارع علیہ السلام ہی کی طرف سے لازم نہیں کیا گیا؟ تو ان کے ذمہ کچھ ضروری نہیں ہے، بس الم تر کیفہ سے پڑھ لیا کریں۔ ایک اور خرابی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ حافظ عورتوں کو سنانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو سارے محلے کی عورتیں آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور بلا ضرورت گھر سے نکلنا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، المرأۃ عورہ، عورت چھپانے کی چیز ہے، ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بعض عورتوں کا یہ معمول ہے کہ رمضان المبارک میں حافظ کو گھر میں بلا کر اس کے پیچھے قرآن مجید سنتی ہیں۔ اس میں بہت سارے مفاسد ہیں۔ جو شخص قرآن مجید سناتا ہے حتی الامکان آواز بنا کر لہجہ کو دلکش کر کے پڑھتا ہے۔ مردوں کا ایسا نغمہ عورتوں کے کان میں پڑھنا بے شک قلب کے فتنہ و فساد کا مہم ہے۔ حدیث میں اس کی دلیل واضح ہے۔ دوسرے عورتوں کے مزاج میں چونکہ بے احتیاطی ہوتی ہے، اس لیے سلام پھیر کر پکار کر باتیں کیا کرتی ہیں اور امام صاحب سنا کرتے ہیں۔ بلا ضرورت عورتوں کا اپنی آواز اجنبی مردوں کے کان میں ڈالنا شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ بعض مجمع میں تمام عورتیں اس مرد کے اعتبار سے نامحرم ہوتی ہیں۔ ان میں کوئی بھی اس کی بیوی یا ماں یا بہن نہیں ہوتی۔ ایک گھر میں مرد کا اتنی نامحرم عورتوں کے ساتھ جمع کرنا بے شک حکم شرعی کے خلاف ہے، اور یہ موٹی سی بات ہے کہ جب شرعاً عورتوں کا مسجد میں جانا منع ہے، جس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں دوری رہے۔ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں دوری رہے۔ اور پس جب عورتوں کو مردوں کے مجمع میں جانے کی ممانعت ہے، اسی طرح مردوں کو عورتوں کے مجمع میں جانے سے اور عورتوں کو مرد کو بلانے سے کیوں نہ ممانعت ہوگی؟ عورتوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ اپنے گھروں میں الگ الگ تراویح پڑھیں۔ ہاں، کسی کا بھائی بیٹا حافظ ہو اور 4 عورتیں گھر کی جمع ہو کر اس کے پیچھے قرآن سن لیں تو اس میں مذائقہ نہیں۔ یعنی کہ آپ کا اپنا بھائی بیٹا ہو جو حافظ ہو تو اپنے گھر کی جو چند عورتیں ہیں وہ اس کے پیچھے اگر پڑھ لیں تراویح تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بشرطیکہ کہ یہ شخص فرض جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے۔ یہ فرض نماز اپنی عشاء کی جو نماز ہے وہ مسجد میں پڑھے گا، اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آ کر گھر میں تراویح قرآن پڑھ کر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتا ہے۔ اور اگر 2-4 میں کوئی پردہ دار ہو، یعنی ایسی عورت ہو جس سے پردہ ضروری ہو، تو درمیان میں کوئی دیوار یا پردہ وغیرہ حائل ہو اور عورتوں کے جمع ہونے کا اہتمام نہ کیا جائے۔
بعض عورتیں رمضان شریف میں حافظ کو گھر کے اندر بلا کر تراویح میں قرآن مجید سنا کرتی ہیں۔ اگر یہ حافظ اپنا کوئی محرم مرد یعنی جس سے شرن پردہ نہ ہو، جیسے بھائی بیٹا، اگر گھر ہی کی عورتیں سن لیا کرے اور یہ حافظ فرض نماز مسجد میں پڑھ کر صرف تراویح کے واسطے گھر میں آ جایا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج کل اس میں بھی بہت سی بے احتیاطیاں کر رکھی ہیں۔ اول بعض جگہ تو نامحرم حافظ گھر میں بلایا جاتا ہے اور اگرچہ نام کا پردہ ہوتا ہے، لیکن عورتیں چونکہ بے احتیاط زیادہ ہوتی ہیں، اس واسطے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو حافظ جی سے باتیں شروع کر دیتی ہیں یا آپس میں خود سب پکار کر بولتی ہیں اور حافظ جی سنتے ہیں۔ بھلا بغیر کسی مجبوری کے اپنی آواز نامحرم کو سنانا کب درست ہے؟ دوسرے جو شخص قرآن مجید سناتا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے خوب آواز بنا کر پڑھتا ہے۔ بعض لوگوں کی آواز اور لے ایسی اچھی ہوتی ہے کہ ضرور سننے والے کا دل اس کی طرف سے مائل ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں نامحرم مردوں کی لے عورتوں کے کان میں پہنچنا کتنی بڑی اور خطرہ کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں ایک غلام کو عورتوں کے سامنے اشعار پڑھنے سے روک دیا تھا اور فرمایا تھا: رویدک یا انجشا لا تکسر القواریر، رویدک یا انجشا لا تکسر القواریر۔ تو جب اس زمانے میں جب کہ سب پر تقوی غالب تھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں سب پر تقوی غالب تھا، اس زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، تو آج کل جب کہ خطرہ بہت زیادہ ہے کس کو اجازت ہو سکتی ہے؟ محلہ بھر کی عورتیں روز کی روز اکٹھی ہوتی ہیں۔ اول تو عورت کو مجبوری کے بغیر گھر سے باہر پاؤں نکالنا منع ہے، اور یہ کوئی مجبوری نہیں کیونکہ ان کے لیے شریعت میں کوئی تاکید نہیں آئی کہ تراویح جماعت سے پڑھا کرو۔ پھر نکلنا بھی روز روز کا اور زیادہ برا ہے۔ پھر لوٹنے کا وقت ایسا ہے بے موقع خطرہ کا ہوتا ہے کہ رات زیادہ ہو جاتی ہے، گلیاں راستے بالکل خالی سنسان ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں خدا نہ کرے اگر مال یا عزت کا نقصان ہو جائے تو کوئی تعجب نہیں، پھر اس زمانہ میں تو واقعی بڑا خطرہ ہے۔ خواہ مخواہ اپنے کو خلجان میں ڈالنا عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ خاص کر بعض عورتیں تو زیور کپڑے وغیرہ پہن کر گلیوں میں چلتی ہیں، ان کے لیے تو اور بھی زیادہ خرابی اور خطرہ کا اندیشہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ عورتوں کا باجماعت تراویح پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ زیادہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں علم تری کیفیہ سے تراویح اکیلے پڑھیں، وہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔